وہ کیا سمجھے ذرا بتائیے پلیز. پڑھنا شروع کروں؟ جی جی ضرور، ارشاد. ہاں سنیے سر. ہوں بے شک آپ کا رب وہ جانتا ہے ہوں کہ آپ قیام کرتے ہیں، قریب ہیں 2/3 رات سے اور آدھی رات کے، اور اس کا تہائی اور ایک جماعت جو آپ کے ساتھ. اور اللہ جو ہے وہ اندازہ فرماتا ہے رات اور دن. اس نے جانا کہ تم ہرگز نباہ نہ کر سکو گے، تو اس نے توبہ قبول کیا تمہاری. پھر تم پڑھو، نہیں آسانی ہو سکے قرآن سے. اس نے جانا جی. کہ البتہ ہوں گے تم میں ہوں کوئی بیمار اور کوئی، اور اس کو ماریں گے زمین میں، ہوں اور تلاش کرتے ہیں اللہ کا فضل اور کوئی جی. دوسرے، اور وہ جہاد کریں گے اللہ کے راستے میں. ہوں اور بس پڑھ لیا کرو، نہیں آسانی ہو سکے اس سے. اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کو قرضہ دو، حسن قرضہ. اور نہیں تم آگے بھیجو اپنے نفس میں سے خیر، کوئی نیکی تم پاؤ گے عند اللہ کے پاس، وہ بہتر ہے، وہ بڑا اجر ہے. اور اس کا استغفار کرو اللہ کا، بے شک وہ بخشنے والا رحیم ہے. کیا سمجھے سچوالا جی؟ ارے پوری بات تو سمجھ آ گئی. آپ کیوں اتنا جو ہے قرآن کو بدنام کر رہے ہو بھائی؟ آپ نے تو نہیں ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ جو ہے قرآن کو بدنام کرنا ہے. نہیں سر، اتنی ساری یہ باتیں تو کلیئر. قرآن ایک مبین ہے، ایک واضح ہے، ایک جو ہے مفصل کتاب ہے، ہر چیز کلیئر بیان ہو رہی ہے. اور آپ کو جو ہے بات سمجھ نہیں آئی. نہیں اگر سر آپ کو بات میں جو ہے اگر آپ کو بات سمجھ نہیں آئی تو دیکھیے قرآن کیا ہے، میں لوگوں کو بتاتا ہوں. آپ ذرا غور سے سنیے. امریکہ کیا ہے؟ امریکہ تم کیا جانو کہ امریکہ کیا ہے؟ کسی بھی مذہب کے خدا کو امریکہ کا علم نہیں تھا. اندھیری رات میں جگنو کا چمکنا، ہمیں تو بس کھجور کا پتہ ہے، ہم آم یا بادام نہیں جانتے. طاقتور نے کمزور پر حملہ کر دیا، بیر بہوٹی نہایت خوشنما کیڑا ہے. بھینس زمین پر چلی، پرندے آسمان میں اڑے. اے انسان تو زمین پر اکڑ کر مت چلا کر. پڑوسی ملک کے وزیر اعظم نے صبح کا ناشتہ کر لیا. دکان میں ہر قسم کا سامان رکھا ہے. عقیدہ ایک اندھیرا ہے، عقل ایک روشنی ہے. اے لوگو، اپنی زندگی عقل کی روشنی میں گزارا کرو. لوہار کا بچہ بیمار پڑ گیا، بجلی گرجنے لگی، بادل برسنے لگے، کبوتر دم ہلا رہا ہے. دائی اماں سالن کی رکابی لے آئی. اللہ اپنی نشانیاں اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم لوگ عقل سے کام لو. سچوالا جی، جی جناب. یہ میں آپ کھول دیجئے اسکرین پہ مزمل 20 نمبر کی آیت. ہاں سمجھ گیا میں. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین اب معک. بتائیے کہ جی کہنا کیا چاہ رہا ہے، وہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ہاں بات صحیح ہے آپ کی، کہنا کیا چاہ رہا، لیکن اصل میں وہ جو کہنا جو چاہ رہا ہے، اصل میں وہ اپنی بات اس لیے کامیاب ہو گیا کہ اگر وہ جو کچھ کہنا چاہ رہا وہ جو ہے لوگ سمجھ جاتے تو یہ کتاب اب تک نہیں چلتی. اسی لیے تو لوگ غلطان پہچان ہے نا. وہ چاہتا تھا کہ لوگ اس کتاب میں الجھے رہیں، اور یہ لوگ جنہوں نے اس کتاب کو لکھا ہے وہ اپنی بدماشیاں کرتے رہے. لوگوں کو اس کتاب کے پیچھے الجھا گیا اور وہ اپنی بدماشیاں اور اپنی جو ہے اپنی منمانیاں کرتا رہا. یہی تو اصل میں اس کتاب کا کمال ہے نا. لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا گیا
اور خود اپنی بدماشیاں کرتا رہا. ٹھیک ہے, یہ ہے اصل بات. تو اس کتاب کو لوگ اگر سمجھ جاتے تو کیا یہ کتاب اب تک چلتی؟ سمجھ رہے نہیں چلتی. نہیں سمجھے ابھی اس لیے چل رہی ہے کہ کس کے پلے نہیں پڑتی, پلے ہی نہیں پڑتی. اور ابھی ایک بھائی صاحب آئے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ جب آپ یہ سب نہیں کرو گے تو پھر کرو گے کیا. یہ کتنی بچکانی بات ہے سچوالا جی. ہاں بچکانی. اب چپکلی بچی چھوٹا بچہ رہا تو شاید وہ تو سوچے گی یار میرے لیے دیوار ہی نہیں ہے تو میں کیا کروں, کہاں چپکوں. تو سب یہ سے بڑا چپکلی جو کا پرابلم تو ہے. صحیح بات, یہ بات تو صحیح ہے کہ چپکلی تو ضرور یہ سوچے گی کہ اس کو چپکنا کہاں ہے. مطلب سب سے بڑا ٹراما جو ہے وہ یہ ختم ہو جاتا ہے کہ دن بھر جو وہ ٹینشن لگا رہتا ہے کہ یہ گناہ ہو رہا ہے, اس کی سزا ایسی ہوگی, ایسا کرنا ہے. کتنا بڑا دماغ فری ہو جاتا ہے سر, برڈن ختم ہو جاتا ہے آدمی کو. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, اب آپ کہاں جاؤ دیکھیے گے. کہ اب آپ دیکھیے کہ میں نے کتنے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے, اور واقعی میں جس وقت مومن تھا تب بھی میں جو ہے لوگوں کی اس طرح کی حرکتوں پر ہنستا تھا. میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں. یہ وضو والا بات, وضو کا جو مسئلہ ہے لوگ جو ہے یعنی ٹھنڈی کے موسم میں بھی یار وہ جو ہے انہوں نے یہ ٹھان رکھی تھی کہ جو ہے نہیں بہرحال وہ وضو کر کے ہی جو ہے نماز پڑھنا ہے اس کا, کیونکہ اس کا ثواب جو ہے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے. تو سچ بیچارے والا جو جی، ہے اس وضو. سے جی جناب. جی اس سے پہلے آپ فردر جائیں, میں وارن کر دوں لوگوں کو, اگر کوئی کھانا کھا رہا ہے تو ذرا احتیاط کریں. سچ والا جی کوئی موضوع چھیڑنے لگے ابھی. نہیں, وہ پوری نہیں کروں گا. نہیں دیکھیے سچوالا جی, جی جناب. ایک اچھا وہ بہت ہی مشہور حدیث ہے. جی ہیلو. جی جی ہاں بولیے بولیے. ایک بولیے بہت جناب. مشہور حدیث ہے, آپ نے شاید سنی ہوگی کہ اگر ہوں، اسلام عقل کا نام ہوتا ہاں ہاں. تو مسا جو ہے وہ اوپر نہیں کیا جاتا, تلوے میں کیا جاتا. آپ سمجھ جائیے, پوری بات کلیئر ہے. صحیح بات. یہ بہت ہی مشہور حدیث ہے. ہوں. مطلب یہاں عقل سے کوئی کام نہیں کرنا ہے, بس لکھ دیا جو ہے ہاں اس اسلام کو اصل پتھر میں جو گرا کے ہے اچھا سمجھ لینا. مومن کے لیے عقل کی کیا ضرورت ہے جی جناب. سچ والا جی ان کے اندر ایسا خوف بٹھا دیا جاتا ہے کہ لوگ بےچارے, آپ کو پتا ہے کہ نیچرلی کیا ہوتا ہے کہ مردوں میں سے ہر 4th مرد کو یہ پرابلم ہوتی ہے کہ جب وہ یورین جب پی کرتا ہاں ہے تو سلیسل بندہ کو, بال کہتے ہیں اس کو. جی 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 تو اس کے بعد کچھ جی ڈراپس وغیرہ انسان کچھ کو قطرے آتے ہاں رہتے نکل ہیں. جاتے ہیں. تو جی وہ ہر 4th میں تقریباً 4 مردوں میں سے 1 مرد کو ہوتا ہے یہ. ہوتا ہے اب بالکل نیچرل ہے. اچھا جی ہاں, تو اب مسئلہ یہ کہ بےچارے وہ پتھر لے کے جنا شلوار کے اندر ہاتھ ڈال کے کھڑے ہیں, اس کو یوں کر رہے ہیں, کرتے جا رہے ہیں, لوگ بھی تماشا دیکھ رہے ہیں یہ نظارہ. تو ایسا ان کے اندر خوف بٹھا دیا گیا کہ کہ تجھے ایسا کرنا ہے. اگر جہاں پہ پیشاب کا قطرہ پڑ گیا, حدیثوں تو میں تیری لکھا ہے عذاب کہ میں وہ, تو پھر تیری خیر نہیں ہے قبر میں. ہاں, جس جسم کی جس حصے پہ پیشاب کا قطرہ پڑ گیا اس کو جہنم میں جلایا جائے گا, اور جس جلائے گا. کپڑے پہ پڑے گا وہ بھی جہنم میں جلایا جائے گا. یہ بچوں کو یہ حدیثیں ہیں, ویسے حدیثوں میں جی لکھا جی ہوا ہے ہاں یہ سارا. جی ہاں جی ہاں بچپن سے جو ہے یہ بتائی جاتی ہے. وہ بیچارہ تو بچہ جو ہے انسان کو ویسے بوڑھا ہی ہو ذہنی جاتا. مریض بنا دیتے ہیں انسان کو. وہ ہر وقت لوگوں سے باتیں کر رہا ہے, وہ ذکر کیا جی میں ذکر کر رہا ہوں, وہ بڑبڑا رہا ہے, منہ میں کچھ کر رہا ہے, آدمی کو پاگل بنا دیتا ہے اچھا ایک وہ دم. ذہنی مریض بنا دیا جاتا. تو اس پر مجھے ایک ابھی جو ہے 2 دن پہلے کی بات یاد آئی. کیرلا میں جو ہے ایک نوجوان ہے 23 سال کا, 23 ایئرس کا, اسکر علی نام کا. یہ مدرسے کا طالب علم رہا ہے. مدرسے سے جو ہے کیلیکٹ یونیورسٹی سے جو ہے وہ وہاں سے فراغت حاصل کیا. ایک حساب سے اسکالر ہے وہ, اور بڑا بریلینٹ ہے. اور جس وقت مومن رہا, بڑا مبلغ, بڑا داعی تھا وہ. ابھی جو ہے میں اپنے کمیونٹی ٹیب پر اس کی جو ہے 3-4 پوسٹیں لگایا ہوں, اور بڑی دھوم چل رہی ہے کیرلا میں اس کی. سمجھو تو پورا خاندان, پورے اس کے محلے والے, پورے گھر والے, پورے دوست احباب اس کے پیچھے پڑے ہیں, اس کی اس جان کا کے بھائی لارے بھی پڑے ہیں. اس کا ہاں بھائی اس بھی کا اپنا بھائی, اس کا اپنا خود بھائی بھی. اور نوجوان جو ہے صرف 23 سال کا ہے, اور کیا بولتا ہے. اور جو ہے اس کی جو ہے میں نے جو اسٹریم سنی, دو جو ہے تقریر تقریباً 2 گھنٹے کی ہے.
ہر ساری باتیں تو میں سمجھ نہیں سکا، لیکن کچھ باتیں جو میں غور کیا جو میرے سمجھ آئی، تو ایگزیکٹلی وہ بھی یہ جو ہے لاجیکل باتیں کر رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے میرا بچپن اس مدرسے نے جس طریقے سے غارت کیا ہے، ان ملاؤں نے جو ہے جو حالات، تو ظاہر بات ہے بڑا جو ہے اس کے اپنے وہ ہیں، اور اب تو جو ہے یوں سمجھیے کہ وہ نوجوان کسی کے قابو میں نہیں آنے والا ہے. دیکھیں، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جو ہے کاش کہ اگر اس طرح کے اگر جو ہے 4-6 نوجوان مجھے مل جائیں تو میں واقعی جو ہے اسلام کی نیب ہلا دوں گا. اتنا پوٹینشیل ہے اس کے اندر، اتنا پوٹینشیل ہے. جی ہاں، اس نے ایک اپنے جب اعلان کیا اس بات کا کہ میں آج سے اسلام چھوڑ دیا ہے، تو اس بیچارے کو کافی زدوکوب کیا گیا، مارا پیٹا گیا، جس میں اس کا بھائی بھی شامل تھا، اس کا اپنا بھائی. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. اس کو ذرا تو تھوڑا یہ بڑی اوپر کرنا اپنا خواجہ معین، یہ پوسٹ پوری جو ہے نظر آئے، ایسا کریں کمپلیٹ نظر آئے، اور اوپر کر لو. ہاں جی ہاں جی ہاں سچوالا جی، جی جناب، بہت ہی بھاری من سے میں آپ کی بات سے تائید کرتا ہوں. جو مدرسے میں ہوتا ہے میں بالکل 100% آپ سے متفق ہوں سر. جی ہاں سچ والے جی، یہ جو کچھ بزرگ لوگ ہوتے ہیں، یہ پھر ان کو وضو کا مسئلہ ہوتا ہوگا، استنجا وغیرہ کا، تو انہوں نے کیا نیچے بڑے بڑے پیمپر پہنے ہوتے ہیں؟ کوئی وہ میگا سائز پیمپر ملتے ہیں ایسے کیا؟ نہیں، ہاں پیمپر بھی ملتے ہیں. میں نے جو ہے اس طرح کا بھی جو ہے میری نالج میں ہے یہ بات کہ باقاعدہ پیمپر ملتے ہیں، اور وہ اس طرح کا اگر مسئلہ ہو تو وہ پیمپر لگا کے رہتے ہیں. ان کی جو شلوار کا جو ہے وہ جو جھولا جسے کہتے ہیں، خستق کہتے ہیں، وہ خستق کافی بڑی اسی لیے لگائی جاتی ہے کہ وہ اگر وہ پیمپر یا ڈائپر لگائیں تو جو ہے وہ محسوس نہ ہو. ارے بھائی عجیب، یہ کیا کر رکھا ہے ابھی جو اسلام نے لوگوں کی جو ہے اچھی بلی زندگی کو جو ہے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. ایسی ذہنیت، ایسی جو ہے ان کی مینٹلٹی کر دیتی ہے، ہو جاتی ہے کہ اب وہ، یعنی میں بتا رہا ہوں نا، وہ کسی کام کے نہیں رہتے. یعنی یہ ہگنا، موتنا، منہ دھونا، یہ کیسے کرنا، یہ بھی جو ہے وہ کتابوں کے اندر ڈھونڈتے رہتے ہیں. یار جو ہے ہمیں ہگنا کیسے ہے، موتنا کیسے ہے. سچوالا جی، میں ایک بات بولنا چاہوں گا. جب ہم عرب دیشوں کو دیکھتے ہیں تو وہ تو ماڈرنزم کی طرف جا رہے ہیں، اور ہم جب انڈیا پاکستان کو دیکھتے ہیں تو یہ ایک دم 7ویں صدی کی طرف جا رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ ہاں یہ بات تو ہے، بات صحیح ہے آپ کی، بہت ویلڈ کوشچن ہے آپ کا. کیا کیا جائے؟ دیکھیے دونوں جگہ ایک ہی بات ہے. جائے تو آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ جب چوہے کو کوئی اس کو ڈھونڈنے لگے تو وہ دوبارہ کیا کرتا ہے؟ وہ دوبارہ بل کی طرف بھاگتا ہے. اب بس سمجھے بات، جتنا آپ سے پیچھے سے مارنے کی کوشش کرو اتنا وہ بل کے اندر گھستا ہے. تو اب یہ کوشش یہ کرے کہ دنیا میں جو جن حالات سے یہ گزر رہے ہیں، جس بیکورڈنس سے گزر رہے ہیں یہ لوگ، ترقی میں دیکھ لیں آپ، ہر چیز میں دیکھ لیں تو بیکورڈ ہے. اب وہ سہارا ڈھونڈ رہے ہیں، شیلٹر ڈھونڈ رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اسلام کو دوبارہ پوری زندگی میں پورا اپنا لیں گے تو شاید وہی جو ٹائم پہلے آیا تھا وہ ریپیٹ ہو جائے گا، ہم دنیا میں کامیاب ہو جائیں گے. یہ اس طرح کا وہم ہے ان کو. تو ان کو وہم یہ ہو گیا ہے کہ شاید وہ لوگ اس لیے کامیاب ہوئے تھے کہ وہ اسلام پر چل رہے تھے. اور حالانکہ سب سے بڑی غلطی، دھوکہ ان کے ساتھ یہی کیا جاتا ہے، اور یہ غلطی کر رہے ہیں، فکری غلطی ہے کہ ان جو حالات پہلے گزرے ان کا صحیح تجزیہ نہیں کیا گیا. ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کی فتوحات کے پیچھے عرب قبائل کا اکٹھا ہو جانا، جس طرح چنگیز خان نے اپنے قبائل کو اکٹھا کیا، تو ان لوگوں نے قبائل کو جب اکٹھا کر لیا تو انہوں نے اپنے ساتھ والے ایریے پہ چڑھ دوڑے، کیونکہ یہ زیادہ اگریسو تھے. یہ وار میں کر کے یہ کافی ٹرینڈ ہو چکے تھے، اور وہ اپنی اس ڈرائیو میں تھے. سو انہوں نے ان ایریاز کو لینا شروع کر دیا جو کہ دوسرے پہلے لے لیے کرتے تھے. تو اب ان فتوحات کو یہ لوگ اس طرح دیکھتے ہیں، حالانکہ اسلام کو جب فارمولائز کیا گیا زندگیوں میں انسان بہت بعد میں آیا، اس کے اندر ایک بہت بڑا گیپ ہے. تو یہ سمجھتے، اس کی تعبیر یہ کرتے ہیں کہ اگر ہم نے اسلام کو لٹرلی فالو کرنا شروع کر دیا تو دنیا میں ہمارا دوبارہ غلبہ ہو جائے گا. صحیح ہے؟ تو یہ اس کو تجزیہ صحیح نہیں کرتے، اس وجہ سے یہ دوبارہ جو ہے نا پستی کی طرف جا رہے ہیں. جی
بلکہ اگر جو ہے اسٹرام پائلٹ یہ دیکھیں کہ اسلام کی تہذیب یا اسلام اپنے شروعات میں